بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی کے بیٹے کا مسلمان ہونا۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا، جاؤ بازار سے سودا لے آؤ۔ وہ چلا گیا، لیکن جب وہ راستے سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ آپ کی نظر کا اتنا اثر ہوا کہ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا تو کبھی باہر آتا۔ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں اب تک۔ سورج بھی غروب ہونے کو تھا اور مغرب ہونے لگی تھی۔ لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ بڑا نادان اور پاگل بچہ ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا اور اس نے اتنی دیر لگا دی۔ تمہیں سودا لینے بھیجا تھا اور تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ کیا پاگل آدمی ہو تم؟ میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس نہیں ہے اور کہتے ہو کہ میں خرید چکا ہوں۔ بیٹے نے کہا، بابا یقین کیجئے سودا خرید کے لے آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھاؤ نا کہاں رکھا ہے۔ تو بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا کہ میرا سودا کیا ہے۔ باپ، میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا لایا ہوں؟ باپ نے کہا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ وہ لڑکا روزانہ نبی پاک کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت ہی پیارا تھا، اسی لیے کچھ نہ کہا۔ بیمار ہو گیا۔ کافی دن بیمار رہنے کی وجہ سے اس کے اندر بہت کمزوری ہو گئی کہ کروٹ لینا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا۔ وہ بھاگا ہوا آیا اور نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا بیٹا آپ کو دل دے بیٹھا ہے اور اس وقت مرگ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ آرزو پوری کی جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ اور کسی چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ بھی ساتھ چلو اور جا کر اپنے عاشق کا دیدار کرتے ہیں اور اسے بھی اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ آخری لمحہ تھا کہ آنکھیں بند ہونے کو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو۔ یہودی کے گھر پہنچتے حضور ہیں پاک تو لڑکے کی آنکھیں بند کرم ہی کرم ہے کہ لڑکے کی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئی جیسے ہی زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آنا شروع ہو گئی۔ آنکھیں کھلی تو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ نبی پاک نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو قاسم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، روح پرواز ہو گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئی۔ لڑکے کا باپ جو یہودی تھا بولا، لڑکے کا باپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ تو مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی امانت ہے، اگر کاشانِ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، اس کو آپ لے جائیں۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا، سب مل کر اٹھاؤ اور اس کے جنازے کو کندھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو فرماتے رہے، اس اللہ کا شکر ہے جس سے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہوگا جب عظیم ہستیاں کندھا دے رہی ہوں اور آگے مصطفیٰ خود چل رہے ہوں۔ قبر تیار کے اندر تشریف لے گئے۔
گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہ رکھے؟ آپ تو پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو نبی فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے تھے، اس لیے مجھے وہاں جگہ نہ ملی، میں پنجہ ہی رکھتا ہوں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی، میں نہیں چاہتا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، آپ اندر قبر کے کیوں گئے؟ ہم چلے جاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکے سے کہا تھا تیری قبر کو جنت بنا دوں گا، تو اب اس کی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر رسول پاک اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا، تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا، اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو جی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ کو یہ پسند